اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 30ویں روزے میں 30ویں پارے کے ساتھ اس کے خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ 30ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اس پارے میں کافی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ نبا ہے، اور جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردید کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے، اور اس دن فرشتے میدان حشر میں صف بندے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، اور کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہوتے۔ اس کے بعد سورہ النازعات ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اور اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے کہ جس میں رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سرداران قریش آیا، آپ ان کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص کے جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم بتایا جاتا ہے آتا ہے، اور آ کے رسول خدا سے درخواست کرتا ہے، زور زور سے بولتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے وحی الہی سے باخبر کریں، مجھے ہدایت کریں۔ اور ایسے میں وہ شخص جو تھے قریش کے متکبر اور مغرور افراد، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ نابینا اور فقیر لوگ بھی ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ منہ پھیر کے اور منہ چڑھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی اور بتایا کہ عبس و تولیٰ کہ یہ لوگ منہ پھیر کر تکبرانہ انداز سے چلے جاتے ہیں، اور یا رسول ان لوگوں سے ہدایت کی توقع نہ رکھیں، یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، جو صاف دل ہیں، فقیر ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرف توجہ کریں، اور ان مغرور اور متکبر افراد کی وجہ سے آپ کی توجہ ان نچلے طبقے اور فقیر مسکین لوگوں سے کم نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نصیحت ہے، اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورہ التکویر اس کے بعد ہے کہ جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوگی، تمام مادی سلسلے وہ ختم ہو جائیں گے، جو کچھ بھی مادہ سے اور عالم ملک سے متعلق ہے وہ نابود ہو جائے گا، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت کے کروندے، یہ سب بکھر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے۔ قرآن شیطان کا مردود کا کلام نہیں، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ اس صورت میں قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
اور اس کے احسانات بھلا کر تو معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں دو قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے مقابلے میں یعنی برابر میں ہونا ثابت ہے کہ ایک جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں اور دوسرے دوزخ کے عذاب میں۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں فقط ناپ تول اور وزن کرنا ظاہری نہیں ہے، بلکہ تمام امور ہیں کہ اپنی جب ذمہ داری کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے کام لینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں پورا حساب لیتے ہیں، اور اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ اور اس کے بعد سورہ انشقاق ہے کہ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نام اعمال دہ ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیٹھ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کا رخ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ الٹے چل رہے تھے۔ زندگی میں ہمیشہ یہ خدا سے روگردان تھے، اسلام سے، دین سے روگردان تھے، اس لیے ان کو نام اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ سورہ بروج، اس کے بعد سورہ بروج میں نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذونواس نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینکوا دیا، اور اس ماجرے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے کہ جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ اور اس صورت میں اہل ایمان کو جو ظلم و سختی میں مبتلا ہے ان کو استقامت دکھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق میں اللہ نے آسمان کی اور رات کے چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ بھی نہیں۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر ان کی گرفت ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا گیا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو اس پر کاربند ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی حکم تھا جو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے۔ اور اس کے بعد سورہ الغاشیہ ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، اور اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین کی تخلیق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ کے ذمہ نصیحت ہے اور ہم حساب ضرور لیں گے۔ سورہ الفجر ہے اس کے بعد کہ جس کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ فجر کے وقت اور جفت و طاق اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ 10 راتیں کون سی ہیں، اور اکثر نے یہ کہا ہے کہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلے 10 راتیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، 10 راتوں کی قسم کھانے کے بعد پھر قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ اکڑے اور طغیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت اور مسکینوں کی نہ مدد کرنے
کو بتایا گیا کہ اگر کوئی مدد نہیں کرتا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، یتیموں پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ طغیان کا باعث ہے۔ اور جو میراث کو غصب کرتے ہیں، مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے انسان زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے کہ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے آرام اور راحت بتایا گیا کہ آرام اور راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑانے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا، اسی میں انسان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجر پاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الشمس ہے کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس انسانی کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہا، تو وہ کامیاب ہے ورنہ ناکام ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اس نفس کو دفن کر دیا، آلودگیوں میں دفن کر دیا، اب وہ مادی پردوں میں دفن کر دیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جس طرح قوم سمود کی مثال پیش کی گئی کہ یہ لوگ کیسے ہلاک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو دفن کر دیا اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں اکڑ گئے، اللہ کے احکام کو پامال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد سورہ اللیل ہے، جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس دوسرے لوگ ناکام ہیں اور جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کو ناراض ہوا۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ وقت، کچھ ماہ تک رسول خدا پر وحی نازل نہ ہوئی، اور ایک وقفہ ہو گیا جس کو دورہ فترت کہا جاتا ہے، ایک وقفہ ہو گیا، اور رسول خدا پریشان ہوئے کیونکہ مشرکین طعنے دے رہے تھے، اور مشرکین سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے رسول خدا کو چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے، اور وہ خوشحال ہو رہے تھے، لیکن رسول اور مومنین بہت ناراحت تھے اور پریشان تھے۔ ایسے میں یہ صورت نازل ہوئی اور بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ احسان یاد کروا رہا ہے رسول پاک کو کہ جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو سہارا نہیں دیا، پناہ نہیں دی، جب آپ تنگ دست تھے تو ہم اپنے آپ کو، اور اسی طرح سے جب آپ راستے سے آگاہ نہیں تھے تو کیا ہم نے آپ کو راستہ نہیں دکھایا۔ تو اسی طرح سے آپ بھی یتیم پر سختی نہ کریں، اما الیتیم فلا تقہر، اور سائل کو نہ جھڑکیں، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اور یہ حکم صرف رسول خدا کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے جو بھی رسول خدا کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انشراح ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا، اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت اختیار کریں۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے کہ جس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے انسان، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں اور پستیوں میں انسان گر جاتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو بہترین صورت میں خلق کیا، لیکن اب انسان اپنے عمل سے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے کہ جس کی ابتدائی آیات میں سب سے پہلی وحی ہے کہ جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت اور غرور اور سرکشی کا، یہ چیزیں غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہیں، اور وقت کے فرعون اور ابو جہل کا بھی ذکر ہے۔ اور سورہ بینہ ہے کہ آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی ہے، اور کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، اور رسول خدا کے آنے کے بعد اب دلیل و حجت واضح ہو چکی، اور جو بھی رسول خدا پر ایمان نہیں لاتا
کفار مشرکین اہل کتاب جتنے بھی ہیں جو رسول خدا پر ایمان نہیں لاتے تو وہ بے بدترین مخلوق ہیں اور وہ جہنم میں رہیں گے۔ پس رسول خدا کی ذات جو ہے وہ رسول خدا کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد یہ حجت تمام ہو چکی ہے کفار مشرکین اور اہل کتاب پر، اور جنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے کہ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے کہ زمین سب کچھ اگل دے گی، ذرا بھر بھی نیکی ہو یا بدی ہو وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سورہ عادیات ہے کہ جس میں جنگ میں سرپٹ اور تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جب آپ ایک جنگ میں تیزی سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دشمن کے اوپر حملہ آور ہوئے، جبکہ اس میں بیان کیا گیا قسم کھانے کے بعد کہ انسان ناشکرہ ہے، اللہ کی طرف اس کی رغبت کم ہے، نیکی کی طرف نیکی کے معاملے میں وہ کوتاہی کرتا ہے، لیکن مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں بڑا شدید ہے، وہاں لپک کے جاتا ہے نیکی کے معاملے میں کہ جو اس کا آخرت کا معاملہ ہے جہاں ہمیشہ زندگی سے متعلق ہے تو وہاں پہ وہ سستی کرتا ہے، جبکہ ہونا تو برعکس چاہیے تھا۔ اس کے بعد موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی، یہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر انسان جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اس کی سپاس کرے تو وہ قیامت میں مستحق جزا ہوگا۔ سورہ قاریہ ہے کہ سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ عذاب میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور مال و دولت کا مقابلہ یہ درست نہیں ہے، دیکھا دیکھی اور تکاثر یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتا ہے، مال کے اوپر، اپنے اولاد، اپنی جتنی بھی میراث ہے اس پر فخر کرتا ہے، اور تکاثر کی دوڑ جو ہے وہ بڑی جو انسان کو گمراہ کرنے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اور اس طرح کی کئی قومیں جو ہے وہ تکاثر کی دوڑ کی وجہ سے مبتلا ہو کر تباہ ہو گئیں، اور لہٰذا ان نعمتوں کا آخر میں جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے کی صورت میں ہی لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور خسارے کے بچنے کا راستہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الہمزہ ہے کہ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والے کی ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح سورہ الفیل ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال میں ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا کہ یہ کعبے کو گرانا چاہتے تھے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے سے ان کو تباہ کر دیا۔ اور یہاں پہ اہل ایمان کی ایمان کی تقویت کے لیے یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر ابابیل کی مدد سے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے تو اسی طرح سے اگر تم لوگ استقامت دکھاؤ تو تمہارے دشمنوں کو بھی تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے کہ قریش کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، ان کو امنیت دی تھی، رفاہ دی تھی، ان کو مال و دولت دیا تھا، تجارت دی تھی، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ چونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کا احترام تھا، عزت تھی، لیکن یہ لوگ ان تمام نعمتوں سے صرف فائدہ اٹھاتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم اس کعبے کی سرزمین سے ہیں، اور جہاں پہ بھی تجارت کے لیے جاتے تھے لوگ ان کو احترام سے دیکھتے تھے، لیکن رب کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، رب کعبہ کو یہ بھول چکے ہیں، کعبہ یاد ہے، رب کعبہ بھول گئے ہیں، لہٰذا ان کو تاکید کی گئی ہے کہ رب کعبہ کی عبادت کرو، اس کو مانو جس نے تمہیں عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے امن عطا کیا۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے کہ جس میں روز جزا کو جھٹلانے والے
یتیموں کو دھکا دینے والے، مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے افراد کا ذکر ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن اپنی حقیقت نماز سے غافل ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نمازی ہے لیکن ظاہری نمازی ہے، اپنی حقیقت نماز سے غافل ہے اور ریاکاری کرتا ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ عام استعمال کی مانگنے کی چیزیں جو ہے، جو لوگ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دینے سے دریغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کفار جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ درست نہیں، وہ عبادت نہیں کرتے، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے چاہتے تھے کہ رسول خدا کے ساتھ معاملہ کریں، کہ ایسا کریں کہ ہم بھی آپ کی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ایسا کریں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ بھی ہمارے بتوں کو مان لیں، یعنی ایک معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تم جو جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا وہ نہیں ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ سورہ النصر ہے اور اس صورت میں بشارت دی گئی ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتح مکہ نصیب ہوگی، اور یہ فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد فرمایا گیا کہ شکر ادا کریں، اللہ کی حمد اور تسبیح کرنا اور استغفار کرنا شکر کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور جہنم میں جانے کو ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص میں توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی ماں باپ ہے، اور وہ کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور سورہ فلق ہے کہ اس میں ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کہا گیا، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، اور حاسدین کے شر سے کہ جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اور پھر سورہ الناس ہے، الناس میں لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آنے کے لیے کہا گیا ہے، وسوسوں کے شر سے، شیطانی وسوسوں کے شر سے، انسانی جو شیطان ہے، چونکہ شیاطین من الجن والناس، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں، ان کے وسوسوں سے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا پڑے گا کہ وہی ہمیں ان کے وسوسوں سے پناہ دے سکتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات کو اضافہ فرمائے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے آگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ التماس دعا، خدا حافظ۔